آئیے اب اس مضمون کی طرف چلیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ان کے تخت پر یزید بیٹھا۔ یزید نے تخت نشینی کے بعد خط لکھا مدینہ منورہ کے گورنر کو، اور اس نے تاکید کی کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم، ان تینوں سے بالخصوص میری بیعت لو، باقی اہل مدینہ سے بھی لو، بالخصوص ان تینوں سے لو، سختی کرنی پڑے سختی کرو، مارنا پڑے مار دو، لیکن بہر صورت ان تین افراد کی بیعت چاہیے۔ شام کا وقت تھا، گورنر مدینہ کا قاصد امام علی مرتبت کی خدمت میں آیا کہ آپ کو گورنر نے یاد کیا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا سے فرمایا یہ وقت ملاقات کا وقت نہیں ہے، یقیناً کوئی بڑی بات ہے، کوئی خفیہ تدبیر ہو رہی ہے، میں جاتا ہوں، اگر میری اندر سے اونچی آوازیں آئیں تو تم پھر آ جانا، میں اسی وقت بولوں گا اگر وہاں کمرے میں کوئی رد عمل اور قسم کا ہوگا۔ امام عرش مقام گورنر مدینہ کے ہاں تشریف لے گئے، مروان وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہو گیا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے اس کے لیے بیعت لوں۔ آپ نے فرمایا اللہ امیر معاویہ پہ رحمت کرے، رہ گیا یزید کی بیعت کرنے کا معاملہ، تو سنو، میرے جیسے بہادر بندے کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ راتوں کو چھپ کر بند کمروں میں بیعت کر لوں۔ میدان سجے، اور میدان سجے سارے لوگ موجود ہوں، اس وقت تو ہم سے مطالبہ کر، پھر جو ہمارے من میں ہوگا ہم اسے بیان کریں گے۔ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی جناب؟ صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دے دے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ہسٹری بیان کرنا ہے نا جی، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور اس کو پورا ہمدن ہوش و ہمدن گوش ہو کر سننا ازحد ضروری ہے تاکہ کہیں مسٹیک نہ ہو۔ چنانچہ جب امام علی مرتبت وہاں سے نکل آئے تو مروان نے اس وقت گورنر مدینہ کو کہا موقع اچھا تھا، حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دیتا، اب یہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، دوبارہ تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ گورنر مدینہ محب تھا، اس نے کہا مروان زبان کو لگام دے، کیا اس حقیر دنیا کے لیے میں اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے خون سے، محبوب کی آل کے خون سے رنگین کروں؟ لعنت ایسی دنیا پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہی وہ سبب تھا کہ امام علی مرتبت نے ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ شریف نہ رہا جائے بلکہ مکہ المکرمہ کا رخ کیا جائے۔ چنانچہ گھر کے حضرات کو تیاری کا حکم دیا گیا، قافلہ بن چکا، شام کا وقت ہے، روضہ انور پہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف گئے، لیکن جب مدینہ شریف سے آتے ہیں تو خود سوچئے کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ ہم تو یہاں سے وہاں جائیں تو آنے کو من نہ چاہے، جن کی اٹھان ہی مدینے کی گلیوں میں ہو اور جن کا آبائی وطن ہو۔ آپ سوچئے کہ پھر حضور کا روضہ اور اس کا قرب یہ چھوڑنا کس کا دل اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس علماء نے بیان کیا کہ ایک علاقے کا رئیس تھا، وہ مدینہ پاک عمرے کی صورت میں حاضر ہوتا یا حج کے موقع پر ایک اور دسترخوان لگاتا تھا۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے۔ تو ایک بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس لڑکا بھی آ کر وہاں بیٹھ جاتا۔ دھیرے دھیرے راہ و رسم آگے بڑھے، تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے، وہ زیادہ شفقت کرنے لگ گیا۔ باتوں باتوں میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب میں اپنے وطن واپس جاؤں گا تو تم میرے ساتھ جانا، تمہارے پالن پوشن کی ذمہ داری میری، تمہیں ہر طرح کی سہولیات میں دوں گا۔ اس یتیم بچے نے جو مدینہ شریف کا باسی تھا اپنی ماں سے بات کی کہ ایسا ایک سخی ہے اور مجھے یوں کہتا ہے۔ ماں بھی دکھیاری تھی، کہا بیٹا کہ اگر وہ تیرا مستقبل بہتر ہوتا ہے تو تو جا سکتا ہے۔ اب اس کا قافلہ تیار ہے، میرا امام کہتا ہے
رخصتے قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ جب یہ مدینہ پاک کا قافلہ روانگی کی طرف آمادہ تھا اور وہ لڑکا بھی چل پڑا، اس نے چلتے چلتے جگر چیر دینے والا ایک سوال پوچھا، کہا کپڑا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، دوا دارو بھی ہوگا، ضروریات زندگی کی اشیاء بھی دیں گے، ایک سوال تو چچا میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا جس دیش میں آپ مجھے لے جا رہے ہیں وہاں روضہ شریف بھی ہے؟ اس نے کہا بچے اگر روضہ انور ہمارے دیش میں ہوتا تو کون سفر کی صعوبتیں سہ کر اس شہر میں آتا، یہ روضہ انور ہی کی تو کشش ہے جو دیش سے یہاں لے آتی ہے، وہاں روضہ انور نہیں۔ یہ سننا تھا، بچے نے اپنا ہاتھ جھٹک کے چھڑایا، کہا بھوکے رہ لیں گے، پیاسے رہ لیں گے، اس سے بھی پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے، پر محبوب خدا کے روضہ انور سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ زندہ۔ اب یہ قافلہ مدینہ المنورہ سے سوئے مکہ روانہ ہوتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے تو صرف بیچ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، مکہ شریف جاتے ہوئے کے بیچ کی بات۔ حضرت امام کا قیام ہوا ایک گاؤں میں، اہل گاؤں کو معلوم ہوا کہ محبوب خدا کا نواسہ آ رہا ہے، تو وہ سلامی کے لیے بھی حاضر ہوئے اور ساتھ انہوں نے اپنا ایک دیرینہ مسئلہ خدمت امام میں پیش کیا، اور وہ یہ تھا کہ ایک تو ان کے کنویں کا پانی زیادہ نہیں ہے اور جتنا ہے وہ کڑوا ہے۔ حضرت امام عرش مقام نے فرمایا کچھ مشکیزے سے پانی پیالے میں ڈال کر دو، پیش کیا گیا۔ امام عرش مقام نے اس کا ایک گھونٹ بھرا اور کلی کنویں میں کر دی، پانی منڈیروں تک آ گیا۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے امام کربلا کے سفر پر، یہ مدینے کا سفر اصل میں کربلا کا سفر ہے، بیچ میں مکہ ہے، امام جاتے جاتے بتا رہے ہیں ہماری وہاں کی پیاس نہ دیکھیو، رہ گیا اختیار تو وہ یہ ہے کہ ہم تو سوکھے کنووں کو ہرے کر دیتے ہیں اور پانی منڈیروں پہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں جس کو خاتم الحفاظ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر نقل کیا۔ مدینہ منورہ کے حضرات کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خدمت والا میں لاتے، کوئی بیمار ہو گیا تب، یا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی تہنیک کے لیے، جس کو ہم گڑتی کہتے ہیں، اس کے لیے وہ خدمت والا میں لاتے۔ ایک بچہ خدمت میں پیش کیا گیا تو سرکار کا معمول کیا ہوتا، اس میں سے ایک یہ تھا کہ سرکار اپنی انگلی مبارک شہادت کی دہن شریف میں لیتے اور اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے۔ اس بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، انگلی مبارک منہ میں دہن شریف میں ڈال کے اس بچے کے منہ میں ڈالی، خلاف معمول اس دودھ پیتے بچے نے اپنے نرم نرم مسوڑوں کے گرپ میں انگلی اقدس کو لیا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار اس کی یہ ادا دیکھ کر مسکرائے اور مسکرا کر ایک بات فرمائی، یہ سیراب کرنے والا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ سیراب کرنا، کوئی مشکیزے سے پانی پلا دے سب کو یا بوتلوں سے پلا دے تو بولے آپ نے تو سیراب کر دیا۔ نہر یا کھالے کا رخ کھیت کھلیان یا باغ کی طرف کر دیا جائے، فل پانی چلا گیا تو کہیں گے کھالے نے باغ کو سیراب کر دیا۔ سرکار اس سے فرماتے ہیں یہ سیراب کرنے والا ہے۔ کوئی کیا جانے کہ محبوب کیا فرما رہے تھے۔ جب وہ لڑکا جوانی کے جوبن میں پہنچا تو اب اس کے اندر اس فرمان کی برکت سے یہ کمال تھا کہ دوران سفر پانی ختم ہو جاتا تو لوگ شرکائے قافلہ اس جوان سے کہتے جس نے انگلی چوسی تھی، اس سے کہتے کیا کہ جناب پانی ختم ہو گیا،
اب اگر جگہ پتھریلی ہے تو وہ کدال یا کسی ایسی چیز سے تھوڑا سا زمین کو کریدتے، پانی نکل آتا. اگر صحرا ہے تو تھوڑی سی ریت ہٹاتے، پانی نکل آتا. اور آپ موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ غور کیا آپ نے؟ اس دن فرمایا تھا انگلی چوسنے والے کو یہ سیراب کرنے والا ہے. اور پھر اس میں کمال یہ آیا کہ وہ پتھریلی زمین کو رہ دے تو پانی آ جائے، ریت ہٹائے تو پانی آ جائے. اب ذرا سنیے، سرکار باہر سے مدینہ پاک آئے. معمول تھا کہ پہلے سیدہ کے ہاں جانا ہے. حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. حضور اس معاملے میں بے چین ہوئے تو فرما کیا بات ہے؟ عرض کی پانی کوئی نہیں گھر کے اندر. فرما مجھے ایک ایک کر کے بچے دو. امام حسن پیش کیے گئے، حضور نے زبان ان کے منہ میں ڈالی. پھر امام حسین پیش کیے گئے، حضور نے گود میں لے کے زبان ان کے منہ میں ڈالی. جو انگلی چوسے وہ ریت ہٹائے تو پانی نکلتا ہے، جنہوں نے زبان چوسی ہے گرامی قدر حضرات گزاری یہ کر رہا تھا کہ یہ اختیاری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے جب امتحان ہو تو پھر امتحان پورا دیا جاتا ہے. سرکار پہنچ گئے مکہ. مکہ والوں نے آنکھیں فرش کی. شام کو باقاعدہ وہاں بزمیں سجتی جس میں امام عرش مقام رونق افروز ہوتے اور لوگ شہزادہ اقدس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے، میٹھے بول سن کر راہ مستقیم پہ گامزن ہوتے، اپنے مسائل و معاملات وہ دینی ہو یا دنیاوی امام کی بارگاہ میں پیش کرتے اور اپنے مسائل کا حل پاتے. گویا کہ مکہ میں ایک بہار تھی کہ حضرت امام مدینہ سے مکہ تشریف لے آئے. یہاں کی خبریں کوفہ پہنچ گئیں کہ یزید تخت پر بیٹھا، اس نے مدینے کے گورنر کو لکھا، انہوں نے امام سے مطالبہ کیا اور امام مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے. چنانچہ آہستہ آہستہ کوفے کے گھروں سے بات کوفے کی مجلسوں تک آ گئی. ابن کثیر کی نقل کردہ روایت کے مطابق باقاعدہ پہلی میٹنگ کوفے کے اندر سرد بن سلیمان کے گھر پر ہوئی، جہاں پر رؤسائے کوفہ، امارائے کوفہ، برادریوں کے سرپنچ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ یزید نے مطالبہ کیا ہے اور امام مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کوفہ آنے کی دعوت دیں. یہاں تک سمجھ آ گئی جناب؟ صرف الحمدللہ کہہ کے جواب دے رہے ہیں. اب وہاں سے خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہوا. وہ جو خطوط لکھے جاتے تھے ایک بندہ نہیں لکھتا تھا، بلکہ ایک قبیلے کی طرف سے خط ہوتا تھا جس کے نیچے بقیہ قبیلے کے زعماء اور امراء کے سگنیچرز ہوتے تھے. خطوں کے مضمون کیا تھے یہ دھیان سے سنیے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام چلے تو کوفہ کی طرف تھے، تقدیر کربلا لے آئی. لیکن یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے وہم دور ہوتے نظر آئیں گے. ان خطوط کے متون کیا تھے، یعنی متن ان کا کیا تھا، خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے حضرت امام کو سلام. ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضور مدینہ سے مکہ آ گئے. ہم آپ سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارا کوئی والی و امام نہیں، ہم کوفہ کے گورنر کے پیچھے جمعہ پڑھنے بھی نہیں جاتے. آپ مہربانی کیجئے کوفہ میں تشریف لائیے، ہمیں رشد و ہدایت کا پیغام دیجئے، ہم آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ متن، کوفہ کے اندر موسم حضور بہت اچھا ہے، یہاں کے باغات کی ٹہنیوں پر پھل اس قدر ہیں کہ شاخیں جھک چکی ہیں، موسم خوشگوار ہے، نگاہیں بے قرار ہیں. مہربانی کیجئے ہمارے خط پہ توجہ دیجئے
اور جلد از جلد آپ کوفہ تشریف لائیے. ہم سخت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. پھر چھوٹے چھوٹے وفد آنے لگ گئے کوفہ سے، اور ان کی کل تعداد 150 تھی. اس آواجاوی کی کل تعداد جو مستند کتب میں ہے وہ کتنی ہے؟ 150. اس دور کے اندر کوفہ سے مکہ شریف آنا اور پھر مکہ سے کوفہ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ میں سے بہت زیادہ حضرات مکہ شریف حاضر ہوئے ہیں. میں 2 مرتبہ کوفہ بھی گیا ہوں. ان فاصلوں کو آج کا دور اور اس وقت کا دور، اس دور میں 150 مرتبہ خط و کتابت کا ہونا یہ بڑی عجیب بات تھی. آخر آپ کب تک انکار کرتے؟ مروت بھی کوئی چیز ہے. آپ نے اپنے احباب سے مشورے کیے کہ آل کوفہ کہتے ہیں ہمارا امام پیشوا کوئی نہیں ہے اور آپ آئیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پھر کوفہ ہو آؤں، لیکن آپ سے عرض کی گئی کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے. انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. جب ادھر سے پہم اصرار بڑھتا رہا، حضرت امام کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے تھے کہ کریں کیا، تو پھر ایک مشورہ آیا جس کو فائنل کر دیا گیا، اور وہ مشورہ یہ تھا کہ آپ اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیجیں. وہ وہاں کوفہ والوں کے حال احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے، اصل صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لے، اور وہ پھر تصدیق کر دے کہ حالت وہی ہے جو یہ خطوں میں لکھتے ہیں، تو پھر آپ کوفہ تشریف لے جائیں. چنانچہ اس کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. ان کے ساتھ چند حضرات تھے. المختصر آپ نے ایک خط لکھا آل کوفہ کے نام کہ تمہارے پہم اسرار کے بعد طے یہ پایا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں. مسلم بن عقیل یہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں خبردار کریں گے، تو پھر ہم کوفہ آنے کا یا نہ آنے کا فیصلہ کریں گے. یاد رکھو مسلم بن عقیل کی بیعت حسین ابن علی کی بیعت شمار کی جائے گی.